اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ الثانی کائے کا ثانی رضی، الثانی نائب الفاعل، دوسرا نائب فاعل کائے کا دوسرا، یہ الثانی کائے کا دوسرا ہے۔ اور پہلا کیا؟ پہلا فعل تھا، تو کس چیز کا پہلا دوسرا چل رہا ہے؟ راغب کائے کا دوسرا، نائب فاعل کا یہ جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ نالم ہے۔ اسما کے بارے میں دوسرا کون سا اسما؟ جو مورب واقع ہوتے ہیں، مورب تو اور بہت سی چیزیں ہیں، مورب تو منصوب بھی مجرور بھی یہ سب منصوب ہوتے ہیں۔ ما یرد مرفوعان لا غیر، اسم کا حدیقہ چل رہا ہے اسما سے متعلق، اور بتایا معربات کی کچھ قسمیں ہیں۔ اسم معرب ہوتا ہے اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے، ورنہ تو اسم معرب رہتا ہے۔ اور معرب کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے۔ جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں وہ چار ہیں، پہلا فاعل، دوسرا نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھا خبر۔ اسم مبنی ہو جاتا ہے اگر وہ حرف سے شباہت پیدا کر لے، ورنہ پھر معرب رہتا ہے۔ اور معرب کی کچھ قسمیں ہیں، ایک قسم جو فقط مرفوع واقع ہوتا ہے، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتا، فقط مرفوع واقع ہوگا، اس میں ایک پہلا فاعل ہے، دوسرا نائب فاعل، اسی کی دوسری قسم ہے نائب الفاعل، نائب فاعل، وہ ہوا یعنی نائب فاعل المفعول، مفعول ہے، نائب فاعل مفعول ہے، لیکن القائم مقامہ، جو اس کے مقام پر بیٹھا ہے، فاعل کے مقام پر بیٹھا ہے۔ نائب فاعل وہ مفعول ہی ہے جو فاعل کے مقام پر بیٹھا ہے۔ یاد ہے آپ کو، فاعل ہٹا کے نائب مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ وصیغۃ فعلہ، اور اس کے فعل کا جو صیغہ آئے گا ثلاثی مجرد سے، فعل آئے گا ماضی مجہول کا، اور یفعل آئے گا مضارع مجہول۔ فعل کے وزن پہ ماضی مجہول، یفعل کے وزن پہ انہوں نے ثلاثی مجرد والا دے دیا، اس کے فعل کا صیغہ فعل یفعل۔ ولا یقع، اب یہ بات یہاں پہ جو نہیں شروع ہوئی، یہ بات کیا ہے کہ شروع ہوئی؟ یہ بات یہ شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نائب فاعل ہے یہ مفعول ہے جو فاعل کی جگہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون کون سی چیزیں نائب فاعل بن سکتی ہیں، نہیں بن سکتی ہیں، اس کے بارے میں۔ ولا یقع ثانی باب علمت، ولا یقع ثانی باب علمت، کیا مطلب؟ باب علمت کا دوسرا کیا؟ باب علمت کا دوسرا مفعول، باب علمت دو مفعول ہی ہوتا ہے، نہیں علمت زیدن قائما، میں نے زید کو کھڑا ہوا جانا، یا علمت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم جانا۔ اور باب عالم تو تین مفعول ہی ہوتا ہے، میں نے پڑھایا تھا۔ باب علمتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے جب افعال قلوب کے بارے میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے، افعال قلوب میں پڑھا تھا افعال قلوب دو مفعول ہی ہوتے ہیں، ظننت زیدن قائما، تو یہ دو مفعول ہی ہوتے ہیں، علمت زیدن قائما۔ یہ آپ لوگوں نے نحو مقدماتی میں تو نواسخ مرفوعات اور منصوبات کی گفتگو میں 5 گنا دیے تھے، کچھ کا اسم مرفوع، کچھ کی خبر مرفوع، لیکن وہاں پہ کیونکہ منصوبات کی جب گفتگو آئی تھی، مرفوعات میں نہیں لیکن منصوبات میں یہ چیز اور بڑھا دی تھی، 6 نواسخ کر دیے تھے وہاں، کیونکہ مرفوعات کی بحث میں یہاں کوئی مرفوع ہے نہیں جو اسے ذکر کرتے، منصوبات میں البتہ ذکر کرنا پڑا کیونکہ منصوب تو ہے کہ مبتدا نواسخ کسے کہتے ہیں؟ کچھ کلمات ہیں جو مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور مبتدا خبر کے عمل کو باطل کر کے اپنا نیا عمل دیتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا؟ زیدن قائم۔ تو آپ اس پہ جو
آپ کہیں گے کہ وہاں تو نواسخ ہم نے شروع میں نحو مقدماتی میں 5 پڑھے تھے. کہا کہ 5-6 اوروں میں سے صرف 5 پڑھے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہماری بحث مرفوعات کی تھی. وہاں کچھ کا اسم مرفوع تھا, کچھ کی خبر مرفوع تھی, اس لیے وہاں پہ اتنے گنائے تھے. یہاں پہ کوئی مرفوع ہے ہی نہیں جو اسے مرفوعات میں گناتے. منصوبات جب آگے جا کے گنائے تو وہاں گنایا ہوگا. باب زننتو کے باب زننتو کا اسم وہ دونوں مفعول منصوب ہوتے ہیں. تو مبتدا خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں افعال قلوب ہے جیسے, یا اس علم کو, اور یہ مبتدا خبر کے عمل کو معطوف کر کے اپنا نیا عمل دیتے ہیں. اب یہ مبتدا خبر ہی 2 مفعول کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اب یہ کہیں گے علم تو فعل و فاعل, زیدن مفعول اول, قائمن, یا باب عالم کو میں اس کا کیا مانا ہوا, میں نے زید کو کھڑا ہوا جانا, یا زیدن عالمن, میں نے زید کو عالم جانا. عالم کر لیجیے, مطلب میں نے زید کو عالم جانا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں باب علم تو. باب علم تو یعنی جو 2 مفعول ہوتے ہیں, دونوں منصوب ہوتے ہیں, اور وہ دونوں مفعول اصل میں دونوں مفعول کیا ہیں, مبتدا خبر ہیں. عالم تو عالم تو یہ اس کا کیا ہے, میں نے زید کو عالم جانا. عالم تو زیدن عمرن جاہلن. باب علم تو 2 مفعولی ہے, باب عالم تو میں نے زید کو عالم جانا. عالم تو زیدن, میں نے زید کو بتایا, جتایا کہ عمر جاہل ہے. یہاں میں نے جانا یا میں نے زید کو جنوایا, یعنی بتایا کہ عمر جاہل ہے. تو باب علم تو کیا, دونوں مفعول مبتدا خبر ہے. باب عالم تو کا دوسرا تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے. دیکھو امرن جاہل, امر جاہل ہے. تو زید نہیں ہوگا, نہیں زید مبتدا نہیں, خبر نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو مفعول. لیکن بات یہ چل رہی, باب علم تو 2 مفعولی ہوتا ہے, باب عالم تو 3 مفعولی ہوتا ہے. باب علم تو کے دونوں مفعول اور باب عالم تو کے دوسرا تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے. اصل میں یہ کیا تھا, زید عالم, یہ کیا تھا, امرن جاہل. امرن جاہل سمجھ میں آیا. باب علمتو کا جب بات آئے تو باب علمتو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے 2 مفعول ہوں اور 2 مفعول اس میں مبتدا خبر ہوں. باب علمتو کا مطلب یہ نہیں کہ خالی عالم تو, ہر وہ فعل کے جس کے 3 مفعول ہوں اور اس کا دوسرا تیسرا مفعول مبتدا خبر. سمجھ میں آئی بات. باب علمتو عالم تو, باب علمتو یعنی ہر وہ فعل جس کے جو 2 مفعولی ہو اور دونوں مفعول اس میں مبتدا خبر ہو. تو زیدن درہمن کیا ہے, آتے تو فعل و فاعل ہے, زیدن مفعول اول, درہمن مفعول دوم. تو کیا یہ باب علمتو میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. کیوں؟ بھلے ہی 2 مفعول ہی ہے اس کی طرح, لیکن اس کے 2 مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے. زید درہم, زید درہم ہے. تو آتائی تو وغیرہ, اور اس کا مطلب کیا ہوا, زبان عرب میں بہت سے کچھ فعل ایسے ہیں جو 2 مفعولی ہیں, لیکن وہ 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہے جن کے 2 مفعول اصل میں مبتدا خبر ہیں, کچھ وہ ہے جن کے 2 مفعول اصل میں مبتدا خبر. کیسے بتاؤں, یہ نحو مقدماتی میں آ چکی ہے بات. یہ 2 مفعولی والی آ چکی ہے, 3 مفعولی والی نہیں آئی. ٹھیک ہے, میں نے بتائی تھی. آتائی تو زیدن درہمن, یعنی عربی میں کچھ افعال ایسے ہیں جو 2 مفعولی ہوتے ہیں, لیکن وہ 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جس کے 2 مفعول اصل میں مبتدا خبر ہیں, جیسے باب علم تو, اور کچھ وہ ہے جس کے دونوں مفعول مبتدا خبر نہیں. مقصد یہ ہے کہنے کا جو ہماری یہاں گفتگو چل رہی ہے کہ نائب فاعل ایک مفعول ہے جو فاعل کی جگہ پہ آتا ہے اور اس کا اعراب لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ باب علمتو کا دوسرا اور باب علمتو کا تیسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا. جی فاعل کی جگہ آتا ہے نا, تو فعل کی نسبت دی جاتی ہے نا اس کی طرف.
یعنی وہ مسند الیہ ہوتا ہے، فاعل نائب فاعل مسند فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے کہ عالم جائے تو مسند ہیں، ان کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے، یہ مسند الیہ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب اگر ہم اس کو نائب فاعل بنانے لگے اسے ہٹا کے تو یہ چیز جو مسند بھی تھی اور مسند الیہ بھی کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز دو ہو جائے؟ مسند اور دونوں اپوزٹ کی، چلو ایک چیز ہو سکتا ہے دو چیزیں ہو جائیں، لیکن اپوزٹ دو چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو جائیں گی؟ مسند بھی ہو جائے مسند الیہ بھی ہو جائے۔ بھائی مبتدا فاعل کی تعریف کیا بتائی تھی؟ ایک ایسا اس میں مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آتا ہے، فعل معلوم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، جو فعل معلوم کیا ہے؟ مسند، اور یہ مسند الیہ۔ اور نائب فاعل ایک ایسا اس میں جو مرفوع ہوتا ہے جو فعل مجہول کے بعد آتا ہے، اس فعل مجہول کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، یعنی فعل مجہول مسند اور یہ مسند الیہ۔ اور یہاں پہ زید العالم میں زید مسند ہے نہیں، عالم ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، یہ مسند ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو نائب فاعل بنا لیں تو یہ مسند تو ہے ہی، مسند الیہ کیسے بن جائے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ باب علمتوں کا دوسرا مفعول اور باب علمتوں کا تیسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ فاعل اور نائب فاعل کی طرف فعل معلوم اور مجہول کی نسبت دی جاتی ہے، فاعل کی طرف فعل معلوم کی نسبت اور نائب فاعل کی طرف فعل مجہول کی نسبت دی جاتی ہے، یہ مسند الیہ ہوتے ہیں۔ اور باب علمتوں کا دوسرا مفعول اور باب علمتوں کا تیسرا مفعول اصل میں خبر ہے، مسند ہے، تو کیسے مسند الیہ بن سکتے ہیں؟ اس لیے سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ کل پوچھ لوں گا، کل ڈنڈا لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ رضی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، اب مت کہنا کہ ہماری تاریخ ہے کسی چیز کی رعایت نہیں کی تھی، وہ آپ نے اپنی رعایت خود نے نہیں کی ہے۔ چلیے، تو کون کون سی چیزیں نہیں بن سکتی نائب فاعل؟ باب علمتوں کا دوسرا مفعول اور باب علمتوں کا تیسرا مفعول۔ مفعول لہو بھی نہیں بن سکتا، ضربت زیدن تأدیبا، ضربت زیدن تأدیبا، یہی تو تھا مفعول لہو ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ کہہ رہا مفعول لہو بھی کیا نہیں بن سکتا؟ نائب فاعل نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اگر اسے نائب فاعل بنا دیں گے تو علت ختم ہو جائے گی۔ علت مفعول لہو کیسے؟ جس کی وجہ سے فعل انجام پاتا ہے۔ میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اب زید ہٹا کے تعدیب رکھ دو تو کیا ہوگا؟ ضربت تعدیب، ضربت تعدیب، ادب مارا گیا، علت ختم ہو جائے گی۔ مفعول لہو کی ایک شرط ہے نا، ایک تو مصدر ہو، دوسرا علت سبب ہو، وہ اس کی وجہ سے فعل انجام پائے، وہ چیز ختم ہو جائے گی تو اس نائب فاعل بن نہیں سکتا۔ اور کیا نہیں بن سکتا؟ تین چیزیں ہو گئی جو نائب فاعل نہیں بن سکتی۔ چوتھا مفعول معہو نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ تو بہت آسان ہے، مفعول معہو نائب فاعل نہیں بن سکتا، سامنے کی بات ہے۔ جب فاعل ہٹا دیں گے، مفعول معہو واو کے بعد آتا ہے واو معیت کے، جب اسے وہاں رکھ دیں گے تو واو معیت کے بعد تھوڑے رہ جائے گا، وہ معیت ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ کیا فائدہ اس کو؟ مفعول ماہ ہی کب رہ جائے گا؟ معیت ہی ختم۔ مفعول ماہ کی شرط کیا ہے کہ واو معیت کے بعد آئے، اب اگر فاعل ہٹا کے اسے وہاں رکھ دیں گے جب معیت ہی نہیں رہی تو مفعول ماہ کیسا رہ گیا؟ کیا تھا؟ مفعول ماہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو پھر نائب فاعل بنے گا کیا؟ مفعول بہ معین ہے، ایک فعل ہے اس میں کئی مفعول ہیں، تو نائب فاعل کسے بنایا جائے گا؟ مفعول بہ کو۔ اور اگر کلام میں سب مفعول ہے، مفعول بہ نہیں ہے، باقی سب برابر ہے، کسی کو بھی مان لو، یہ مقدم کر دو، اسے مان کے مقدم کر دو۔ نہیں، اگر کسی کلام میں فعل کے بعد مفعول بہ نہیں ہے اور دوسرے مفعول ہیں، تو اگر اسے مجہول کرنا چاہیں تو باقی کا رتبہ برابر ہے، کسی کو بھی نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ جار و مجرور کو مثلا کیا ہے وہ؟ ظرف کو مثلا ظرف کو بنا سکتے ہیں، یا جس کو بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے مثلا مفعول بہ اگر کلام میں ہے تو نائب فاعل وہی بنے گا،
اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی بنا لو. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پہلے ظرف بنے گا یا مفعول مطلق کو بنائے پہلے یا کس کو, نہیں, کسی کو بھی بنا لو. سمجھ میں آئی؟ سمجھے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے الثانی نائب الفاعل وهو المفعول القائم مقامہ. نائب فاعل وہ مفعول ہی ہے جو فاعل کی جگہ پر آیا ہے. وصیغۃ فعل اس کے فعل کا جو صیغہ ہے فعلہ کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے, ماضی کا اور مضارع کا یفعل کے وزن. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یقع ثانی باب علمتو, باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل واقع نہیں ہوگا, اور باب علمتو کا تیسرا مفعول نائب فاعل واقع نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو بتا دیا میں نے, کیونکہ باب علمتو کا دوسرا, باب علمتو کا تیسرا مفعول اصل میں خبر ہے, مسند ہیں. ولا معه مفعول له, اور نہ ہی مفعول له نائب فاعل بن سکتا ہے, کیونکہ علت ہی نہیں ہوگی تو سبب جس کی وجہ سے فعل انجام پائے وہ ختم ہو جائے گی. ولا معه, اور نہ ہی مفعول معه بن سکتا ہے, اس لیے کہ اگر اسے ہٹا کے اسے رکھیں گے تو واو معیت نہیں رہے گی. جب معیت ہی ختم ہو جائے تو وَيَتَعَيَّنُ الْمَفْعُولُ بِهِ, متعین ہو جاتا ہے مفعول بہ لہو, اس کے لیے. کس کے لیے؟ نہیں, نائب فاعل ہونے کے لیے, نائب فاعل بننے کے لیے مفعول بہ معین ہوئے. فَإِن لَمْ يَكُنْ, لیکن اگر مفعول بہ کلام میں نہ ہو, فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ, پھر سب کے سب مفعول مساوی ہیں. مثلا آپ مثال دیجئے, مثال دی آپ نے ضربتو زیدن جی یوم الجمعۃ ضربا شدیدا فی دارہ. دیکھیے ضربتو مٹاؤں زیدن یوم الجمعۃ ضربا شدیدا فی دارہ. کتنے مفعول ہیں اس میں؟ مفعول بہ, ظرف, مفعول مطلق اور ظرف جار و مجرور والا ظرف اور ویسا. اب بتائیے, دیکھیے مفعول بہ ہے تو اب اگر مجرور بنے گا تو زوربا زیدن, باقی سب ایسے رہیں گے یوم الجمعۃ ضربا شدیدا فی دارہ. ٹھیک ہے. اور اگر مفعول بہ نہ ہو, مفعول بہ نہیں ہے کلام میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اب اگر اسے مجرور بنائیں گے تو آپ اسے نائب فاعل بنا سکتے ہیں زوریبا. ٹھیک ہے, زوریبا آپ کہہ گے زوریبا یوم الجمعۃ ضربا شدیدا, یا آپ اسے ایسے رہنے دیجیے, یہاں پہ لے آئیے زوریبا ضرب شدید یوم الجمعۃ فی دارہ, یا آپ کہیے زوریبا فی دارہ یوم الجمعۃ ضربا شدیدا. اب مساوی کسی کو بھی آپ نائب فاعل بنا سکتے ہیں. سمجھے؟ ان میں یہ نہیں ہے کہ اگر مفعول بہ نہیں ہے تو پہلے یہ والا بنے گا یا مفعول مطلق بنے گا, کوئی کسی پہ فضیلت نہیں ہے نائب فاعل بننے کے لیے. یہ مساویاں آپ ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کے یہاں رکھ دیجیے, نائب فاعل بنا دیجیے. لیکن اگر مفعول بہ ہے کلام میں تو وہی بنے گا نائب فاعل. پھر اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مفعول جب ہٹا ہوا تھا اب لگا دیا. اگر کلام میں مفعول بہ ہے تو کوئی بحث ہی نہیں, نائب فاعل وہی بنے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی بنا. اور جو نہیں بن سکتے وہ پہلے بتا دیے, کبھی آپ ان کو بنانے لگو مفعول مال لو, وہ تو بنے گا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آئی یہ نائب فاعل کی بات آئی. مبتدا اور خبر تیسرا اور چوتھا وہ اسماء جو فقط معربات جو فقط مرفوعات واقع ہوتے ہیں, غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے, ان میں سے تیسرا چوتھا مبتدا اور خبر, وہ انشاءاللہ کل. وصلی اللہ علی محمد.